السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں شہباز شریف کے انٹرویو کے بعد مسلم لیگ نون کے دو بیانیے کے حوالے سے ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ بہت ساری ڈبیٹ بحث چل رہی ہے میڈیا میں، سیاسی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں، لیکن نون لیگ کے اندر بھی ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ انٹرویو میں سارا دھو دیا تھا شہباز شریف کے انٹرویو کو بھی۔ میاں نواز شریف نے ٹویٹ کر دیا جی آئین شکنوں سے کی غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اب نون لیگ کے بیانیے کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں آج ہمارے پاس کہ نون لیگ نے، شہباز شریف نے اجلاس بھی بلائے ہیں، نواز شریف نے دوران اجلاس کوئی کال بھی کی ہے۔ صدیق ساجد صاحب کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی خبریں ہیں، ان سے ڈسکس کریں گے نون لیگ کے اس بیانیے کے حوالے سے، دو جو بیانیے ہیں مفاہمتی اور مزاحمتی، اور شہباز شریف کے انٹرویو کے حوالے سے کہ اس کے بعد کیا کھلبلی نون لیگ کے اندر کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، ڈسکس کرنے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ضرور کروں گا جن دوستوں نے ہمارا چینل پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ اور تمام ویورز کو یہ بھی میں اچھی خبر شیئر کروں کہ ہمارا جو پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی ہے وہ آج مونیٹائز بھی ہو گیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، اور آپ لوگوں کا تعاون سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ بالکل صدیق صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ بہت مہربانی، شکریہ صدیق صاحب آج چینل مونیٹائز ہوا ہے، اس پہ مبارک ہو آپ بھی کہتے ہیں کہ ویورز کو، یہ سب ویورز کی محبت ہے ہاں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت ہے۔ آپ محنتی آدمی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دیتا بہت ہے، شکریہ۔ اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نئے چینل پہ بھی کامیابی دی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس نون لیگ کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ خبر میں نے صرف آپ کی وجہ سے روکے رکھی کیونکہ 3-4 دن بعد ہاں، ہم مل رہے ہیں، مصروفیات آپ کی بھی تھی، مصروفیات مہمان آ ہو گئے گئی تھے، تھی، ہاں بالکل تو میں بھی ذرا مصروف تھا، جی۔ لیکن میں نے وہ خبر، ایون کہ میں نے اپنا جو صدیق ساجد آفیشیل یوٹیوب چینل ہے ہاں ہاں، اس پہ بھی میں نے اس بندے کا نام نہیں دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا نہیں لیں۔ آپ اس پہ دیا کریں، پوائنٹ آف آرڈر تو ٹی وی پوائنٹ پہ۔ آف آرڈر ٹی وی پہ ہی دے رہا ہوں، میں نے ہاں، اپنے ٹی وی پہ بھی نہیں دیا۔ ایون کہ میں بول ٹی وی پہ تجزیہ سمیع صاحب کا پروگرام ہے، میں نے اس میں بھی اس کا نام نہیں یہ دیا۔ تو نہ بولے سمیع صاحب ناراض ہی نہ ہو جائے۔ نہیں ناراض ہوتے، اچھا ان کو میں ٹھیک نے ہے، بتا دیا تھا۔ ہاں دیکھیں، لیکن آپ کے پروگرام میں ہاں 2-3 جو اہم چیزیں ہیں وہ بتانا بہت ضروری ہے ویورز کو بھی اور ہاں آپ کو بھی، تاکہ ہاں آپ کو ساری صورتحال کی سمجھ آئے۔ ہاں جی، یہ کہانی شروع ہوتی ہے شہباز شریف کے حوالے سے کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے، اور اس وقت کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب شہباز شریف کے جلسوں کا شیڈول اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مقابلے میں مریم نواز کے جلسوں کا بھی شیڈول آ جاتا ہے، اور شہباز شریف گوشہ نشینی میں چلے جاتے ہیں۔ گوشہ نشینی سمجھتے ہاں ہیں؟ ہاں بالکل، بڑی مہربانی۔ مراقبے کی کیفیت میں۔ ہاں صحیح، ہاں اچھا، تو وہ چلے جاتے ہیں، تن آئی، ہاں تو وہ ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ساتھ اپنے صاحبزادے حمزہ شہباز کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، مریم نواز کو جو کرنا ہے آپ کو کرنے دیں۔ یہاں سے کہانی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک اہم شخصیت کو ٹیلی فون آتا ہے، اور وہ اہم شخصیت فوری طور پہ لاہور پہنچتی ہے اور جا کر میاں صاحب سے بات کرتی ہے، میاں شہباز شریف سے بات کرتی ہے، ملاقات کرتی ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا جاتا ہے، ان کو ایک کلیئر کٹ میسج دیا جاتا ہے۔ سویلین ہے نان سویلین ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ ضروری ہے سوال اہم شخصیت کے بارے میں۔ چلے، میں نے کہا تھا نا میں نام بتا دوں گا، میں نے نہیں بتایا، میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں نان سویلین شخصیت کا پیغام تھا، ہاں، ایک اہم سویلین شخصیت وہ پیغام لے کر لاہور پہنچی کوئی 1.5 مہینہ پہلے۔ اس میں نام کدھر بتایا؟ شیخ رشید، اچھا، وزیر داخلہ، وہ پہنچے لاہور وہ پہنچے لاہور گزشتہ، شہباز شریف کے پاس۔ بالکل پہنچے، ملاقات کی، پہلے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ملنا چاہتا ہوں، وہ ملے، شیخ رشید نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے؟ بالکل کی۔ بہت بڑی خبر ہے یہ تو۔ میں نے کہا نا، میں نے اپنے چینل پہ بھی نام نہیں دیا۔ ویورز یہ بڑی خبر دے رہے ہیں واقعی صدیق ساجد صاحب، یہ نوٹ کرنے والی خبر ہے، میں خود چونک گیا ہوں۔ شیخ رشید احمد پیغام لے کر گئے ہیں نان سویلین شخصیت کا شہباز شریف کے پاس، اور صدیق صاحب بتا رہے ہیں کہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، وہ ملاقات ہوئی اور اس میں ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مہربانی کریں، ایک تو ان سے یہ کہا گیا کہ مریم کو آپ جلسے کرنے دیں، جو وہ کہتی ہیں وہ کرنے دیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہتر انداز سے یہ ادارے یعنی آزاد چاہتے کشمیر کے انتخابی مہم کے دنوں کی بات ہے؟ جی، اوکے، ادارے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں، بات کریں، ہاں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایسی گفتگو ہو جس کا فائدہ ہو،
ہاں ہم کو بھی اور آپ کو بھی. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ بات معلوم. نے کہا جی میں تو پہلے ہی مفاہمت کی پالیسی کا جو ہے وہ حامی ہوں. اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہا مریم نواز کی جانب سے اور یہ خاموشی رہی, لیکن کانٹیکٹ رہے اور رابطہ کاری کا فرض انجام دیا اور مسلسل دے رہے ہیں شیخ رشید, اس نان سویلر شخصیت اور اس کے درمیان. اور اس ساری کہانی سے وزیر اعظم عمران خان آؤٹ ہیں. اچھا, ایک مستقبل کی سیاست کی پیش بندی ہو رہی ہے, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اچھا جی پھر ایک الیکشن ہوا, میں یہ آپ سنتے جائیے گا, آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا. یہ طے شدہ تھا کہ شہباز شریف اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. اس نے نہیں کی. اس نے یہ الزام نہیں لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بکسے چوری کر لیے گئے ہیں. یہ بھی طے شدہ تھا کہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف جو ہیں وہ سیالکوٹ کا جو ضمنی الیکشن ہے اس میں نہیں جائیں گے, نہیں گئے. اس الیکشن کے نتیجے کے اوپر بھی دونوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یعنی یہ سیٹ دی ہے نون لیگ نے؟ میں نہیں کہتا کہ دی ہے یا پی ٹی آئی نے لی ہے, لیکن وہ اس معاملے پہ خاموش رہے. بڑا بھائی ان کو کہتا رہا. یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ ایک اور ویورز کے لیے بڑی خبر ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کو کہتے رہے کہ آپ جائیں آزاد کشمیر میں جلسوں سے خطاب کریں. انہوں نے کہا نہیں وہ مریم اچھے جلسے کر رہی ہے. کہانی تو یہ تھی کہ وہ اندرون خانہ رابطوں میں تھے. اوکے ٹھیک ہے, یہ کہانی کا ایک مرحلہ. پھر ایک اور ملاقات ہوتی ہے ڈیڑھ ہفتہ پہلے لاہور ہی میں, اسی شخصیت کی جس کا میں نے پہلے نام لیا. اس کے بعد ایک انٹرویو ارینج کیا جاتا ہے, یعنی شیخ صاحب کی. جی اس کے بعد ایک انٹرویو ارینج کیا جاتا ہے. ہاں, ایک بڑے ٹی وی چینل پہ ایک انٹرویو ارینج کیا جاتا ہے اور اس پہ پھر جو آف دی ریکارڈ اس سے گپ شپ ہوتی ہے. یہ شہباز شریف والا جی اور اینکر سے جو گپ شپ ہوتی ہے وہ آف دی ریکارڈ جو گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ساری باتیں اس کو بتا دی جاتی ہیں, جو کہ اس کے اپنے جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر موجود ہے. اس سے صاف نظر آتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی جو لائنز ہیں وہ اب ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. شہباز شریف نے ایک واضح موقف اختیار کیا, وہ اپنے بھائی کو بھی معافی لے کر دینا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے ساتھ ہی کل جو پارٹی کی میٹنگ کی ہے ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں, جس میں نواز شریف کا فون آ گیا, وہ خطاب کر رہے تھے اور ایک جملہ ان کا بڑا قیمتی جملہ ہے اور لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری جو پارٹی ہے جب یہ بنی تھی نا, ہماری پارٹی بنی ہے مفاہمت کے لیے, مزاحمت کے لیے نہیں بنی. یہ شہباز شریف نے کہا یہ مزاحمت والی پارٹی نہیں ہے, مفاہمت والی پارٹی ہے. لیکن واقفان حال بتاتے ہیں کہ اسی دوران اب کسی نے مخبری کر دی, اسی گفتگو اجلاس ہو رہا ہے, دوران اجلاس بڑے بھائی کا فون آ گیا. اجلاس 2 بجے ہو رہا ہے, دن کے 2 بج گئے, 12 بجے شروع ہوا, 2 بجے کے قریب فون آیا. 5 گھنٹے کا تو وہاں پہ فرق ہے, تقریباً 9 بجے صبح فون آ گیا بڑے بھائی کا. تو انہوں نے کہا کیا حال ہے جی, پنجابی میں. اب ویورز پنجابی بھی سمجھتے ہیں لیکن صحیح آپ کی وجہ سے پنجابی نہیں پنجابی میں بولتے. تو وہ انہوں نے میاں صاحب نے حال چال پوچھنے کے بعد ان سے یہ پوچھا کہ کون ہے, تو انہوں نے کہا پنجابی میں بولے. ہاں, تو انہوں نے کہا جی راجہ صاحب اپنا ایاز صادق ہے, سعد رفیق ہے, پرویز رشید ہے, فلاں ہے, رانا ثناء اللہ, احمد خان ہے, ساری یہ لوگ. اچھا یہ پنجابی میں بول رہے ہیں, یہ تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا اچھا دن کرو کہ ذرا نا اسپیکر کھولو. اسپیکر کھول دیا. میاں صاحب پوچھ رہے ہیں وہ تسی انٹرویو سنیا ہے شہباز شریف کا؟ اور کہا جی سنا ہے, بالکل سنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا انٹرویو سنا ہے, تو وہ بات یہ ہے کہ آپ جو انٹرویو ٹویٹ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میرا ٹویٹ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جی ٹویٹ بھی آپ کا دیکھ لیا ہے. انہوں نے کہا گل سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی گل سمجھ آ گئی ہے, بات سمجھ آ گئی ہے. وہ ٹویٹ تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو میں نے سمجھا دیا ہے. آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں انٹرویو شہباز شریف جتنا مرضی دے, جو مرضی کرتے پھریں, لیکن بیانیہ وہی ہے جو ہے. ہم نے ان سے نجات حاصل کر, اس کی وجہ سن لیں. نواز شریف نے تو واپس آنا نہیں, یہ پکی بات ہے, ادھر ہی رہے گا جب تک. اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آئی پھر تو آئے گا. اگر نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں آتی اور تحادیوں کے ساتھ مل کر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر نہ آئے. تو اس وجہ سے وہ اس وقت وہ سڑا ہوا. اچھا ایک بات اور سنیں, یہ بھی ویورز آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہے. نواز شریف اتنی لمبی چوڑی اردو لکھ نہیں سکتا. نواز شریف کا جو ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ پاکستان سے اس کو یوز کیا جاتا ہے,
اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ کرتی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ٹھیک ہے. مجھے ٹویٹ ملا، شاکر سولنگی کو ملا اور دوستوں کو ملا، ٹھیک ہے، کسی دوست نے ڈال دیا، وہ سارے کا سارا آ گیا. تو جب وہ اور پھر وہ ٹویٹ دیکھیں، اس ٹویٹ میں آپ کو پرویز رشید کی بھی خوشبو نظر آئے گی، ان کے الفاظ کی بھی خوشبو نظر آئے گی، اور عرفان صدیقی کے بھی الفاظ کی خوشبو نظر آئے گی. تھوڑا سا تڑکا جو ہے وہ میاں صاحب نے اپنا بھی لگایا ہوا ہے. تو وہ بات کہنے کی یہ ہے کہ اس کو ایک سنب کیا گیا، شہباز شریف کو سنب کیا گیا کہ بھائی آپ حکومت سے پنگے بڑا. آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جیسے ہی شہباز شریف نے بات کی ہے کہ ماضی میں جو ہونا تھا ہو گیا، آگے بڑھنا چاہیے، معافی دے دینی چاہیے، فلاں ہے، سب سے پہلے جو اس بندے نے اس کی سپورٹ کی وہ شیخ رشید تھا. شیخ رشید نے اگلے دن ہی سب سے پہلے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بالکل صحیح فیصلہ کیا شہباز شریف نے، اور شہباز شریف میری پارٹی کا ہے. اب یہاں پہ کہانی کا تیسرا کردار داخل ہوتا ہے، بتاتا جاتا ہوں مرحلہ وار. یہ ایسے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا آئندہ الیکشن سے میرے پہلے پاس ڈھیر سارے سوالات ہیں، لیکن میں آپ کی پہلے خبریں سننا چاہ رہا ہوں. نہیں وہ اگلے پروگرام میں سوال کر لیجیے گا، اچھا، ٹائم ٹھیک ختم ہے. ہو رہا ہے، میری بات ختم ہو جانے دیں. اس میں ایک اور انٹری ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے کسی کو نہیں بتائی، وہ خاموشی کے ساتھ انٹری ہوئی ہے، وہ ہے چودھری نثار علی خان کی. اس میٹنگ میں نہ ان رابطوں میں، ان رابطوں میں وہ شہباز شریف کے کہنے پہ اس نے یہ سارا سلسلہ کیا. وہ ملا ایک نان سویلین شخصیت کے انتہائی قریبی عزیز سے، وہ ملا اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں. اب بھی وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے شہباز شریف کہ میں منت کروں، ترلا کروں بڑے بھائی کا، لیکن بڑا بھائی جو ہے وہ زیر اثر ہے اپنی بیٹی کے. آپ کا کیا خیال ہے جو شاہد خاقان عباسی نے بات کی ہے شاہ زیب خانزادہ والے پروگرام میں، اس کی جرت ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ کی بات کی نفی کرے؟ کس نے بولا اس کو؟ نواز شریف نے نہیں بولا، اس کو مریم نواز نے بولا. یہ تو مجھے بھی سمجھ میں آ تو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ گیا؟ یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، نوشتہ دیوار. آپ اپنے پریزیڈنٹ سے اس طرح کیسے جواب طلبی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہیں جی، اور وہ قاعدے اس پہ اختلاف بھی ہو. اگر آپ نے اس کو دیوار سے لگانا ہے تو بھائی چھوٹے بھائی کو تو اگر راستہ ملے گا تو وہ اس راستے میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. میاں صاحب چاہتے ہیں، میاں صاحب نے مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں، یقین مانے اتنی ضد میاں نواز شریف نہیں کر رہا جتنی یہ محترمہ کر رہی ہے، یہ پارٹی کو تباہ کرے گی. ایک بہت امپارٹنٹ، ایک اتھینٹک، ایک مختصر سا شہباز شریف کے حوالے سے بتاؤں میں. جی ایک بڑے سیاستدان، ہاں، گھڑنگ قسم کے سیاستدان نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف نے اس کو بتایا تھا، سیاستدان کو، کہ میں پہلے بھی صدر بنا تھا، کچھ سال پہلے بھی نون لیگ کا، کچھ عرصہ پہلے بھی ان کو صدر بنایا گیا تھا. تو رفیق تارڑ بکے لے کے آئے. جی وہ واقعہ بڑا مشہور، اوریجنل بکے، گلدستہ اوریجنل پھولوں کا. جی تو شہباز شریف نے کہا اوہ یہ آپ تو اوریجنل لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اوریجنل ہی لے کے جاتے ہیں. رفیق تارڑ نے کہا، انہوں نے کہا جس طرح کا میں کاغذی صدر ہوں آپ بھی کاغذ کے لے آتے ہیں نا، کیوں اتنا خرچہ کرتے؟ تو وہ شہباز شریف سے جواب طلبی والی بات پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جواب طلبی ایسے شخص سے جو خود تسلیم کر رہا ہے کاغذی صدر ہے، تو وہ اپنے بھائی کو کتنا نیچا کر دیا. آپ 4-5 بندوں کی میٹنگ کر رہے ہوں، آپ اپنے بھائی کو نیچا دکھا رہے ہوں، کیا آپ نے کیا کام کر دیا؟ اچھا تو یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ویورز کو بتا رہے ہیں کہ 2 بیانیے کھل کر ہیں، کوئی 2 بیانیے نہیں ہے، فراڈ ہے، جعل سازی ہے، 2 نمبر. اچھا ملے ہوئے ساری کی ساری نہ یہ ساری کی ساری جعل سازی اس مریم نواز کی ہے. اچھا تو آپ مریم نواز پہ اتنے تپے کیوں ہوتے ہیں؟ تپے ہونے کی بات نہیں ہے صحیح، میں تو منافقت کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں فیملی ہے، وہ ابھی بھی رکھ رکھاؤ والا. میں تو مریم نواز کی بہت سارے ایشوز یار میں بھی کرتا ہوں، صحیح آپ کریں، میں بھی کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی اس کو تھوڑا سا دیکھیں رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کول کرنا چاہیے اگر اس نے سیاست کرنی ہے، ورنہ یہ جارحانہ طرز سیاست اس کو جو ہے وہ لے ڈوبے گا. ابھی فائنلی یہ بتائیں کہ نون لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مسئلے مسائل بڑھیں گے، کم ہوں گے، سیٹل ہونے جا رہے ہیں؟ سیدھی سی فائنل بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف بالکل آن بورڈ آ گیا ہے، بات چیت اس کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. شیخ رشید رابطہ کار کا فریضہ انجام دے رہا ہے
اور 2023 کے سے ہو سکتا ہے کہ پہلے الیکشن ہو جائے. اس سارے پروسیس سے عمران خان آؤٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فائنل بتا دوں, یہ صرف شہباز شریف آن بورڈ نہیں ہے, آصف زرداری بھی آن بورڈ ہے, بلاول بھٹو زرداری بھی آن بورڈ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. کچھ ایشوز پہ مولانا کے اختلافات ہیں, جس کی وجہ سے ابھی تک مولانا کی جو ایک اہم ملاقات ہونے والی تھی وہ نہیں ہوئی, لیکن وہ ملاقات انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. ان کو بھی وہ لے آئیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر ہے مولانا کو پارلیمنٹ سے جتنا باہر رکھنا تھا رکھ لیا, ان کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ واپس لے کر آئیں گے. یہ ان کی بھی مجبوری ہے, کیونکہ افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, اور افغانستان کے حالات کو جتنا بہتر مولانا سمجھتا ہے اس سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے. وہ ان کی مجبوری ہے. جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان میں آپ کو امن چاہیے, اس نے جنوبی وزیرستان میں اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھا دیا گزشتہ دنوں. ان کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں. نواز شریف کا چورن نہیں بکنے والا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ انہوں نے میسج دیا ہے آزاد کشمیر میں بھی, سیالکوٹ میں بھی. انہوں نے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا. جو آزاد کشمیر کی مہاجرین کی 12 نشستیں میں 10 وہ لے کے چلے گئے. ایک تو چلو پیپلز پارٹی لے گئی نا, 9 یہ لے گئے, تحریک انصاف والے لے کے چلے گئے. لاہور سے لی, گجرانوالہ سے لی, سیالکوٹ سے لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی نہیں چورن بکے گا, لوگ نہیں مانتے. انہوں نے ایک کوشش کی تھی مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف نے کہ شاید پنجاب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائے, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں گیا, لوگ نہیں گیا. ان کو بھی سمجھ آ گئی چیزیں مینج کی جاتی ہیں. میں نے آپ کو آپ کے پروگرام میں بتایا تھا نا کس طرح مینج کی جاتی ہیں, رزلٹ کس طرح تبدیل کی جاتے ہیں, لوگوں سے کس طرح تعلقات بنائے اور بگاڑے جاتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف بیانیہ شروع کیا تھا, وہ شروع کیا پنجاب تھا, کی عوام تو کھڑی ہو گئی تھی ان کے ساتھ. یار آپ کیا بات کرتے ہیں. جو شہباز شریف کہتا ہے کہ 2018 کی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی, وہ یہی تو حکمت عملی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف خلاف تھا, یہ جی ٹی روڈ پہ جو میاں صاحب نے جلوس نکالا تھا ووٹ کو عزت دے والا, شہباز شریف اس کی فیور میں نہیں تھا. اس کو تو دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ اس کو وزیر اعظم نامزد کر کے وزیر اعظم نہیں بنایا. کس نے نہیں بننے دیا؟ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی سیاست شہباز شریف کی وجہ سے مفاہمت کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا. اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی خام خیالی ہے. شہباز شریف کے نظریے کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں. لوگ اپنی سیاست دیکھ رہے ہیں, لوگ اپنا آنے والا الیکشن دیکھ رہے ہیں, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہو کر فائدہ اٹھائیں گے. ہر ایک بندہ اپنا سیاسی فائدہ لیتا رہتا ہے. مجھے بتائیں, آپ ایم این اے کا یا ایم پی اے کا الیکشن دوستوں کی سپورٹ کے بغیر جیت سکتے؟ دوست آپ سمجھتے ہیں نا, تو پھر نہیں جیت سکتے. تو ماننے پھر اس بات کو, دیکھ لے کتنی سیٹیں جیتے گا نواز شریف اکیلا. اگر ہاں یہاں پہ ہو اور بات ہے. مریم نواز نے جتنے بڑے جلسے کرے, سیٹیں تو پیپلز پارٹی لے گئی. ایک کیا ہوا, جن کی بنائی ہوئی پارٹی ہے ان کی مرضی کے بغیر کیسے جیتے گی؟ اور سائیں میں کہہ رہا ہوں, اس نے ایک لائن پہ بات کی, وہ 12-11 سیٹیں لے گیا. بلاول بھٹو, ان کا تو فوکس ہی کچھ اور تھا, کبھی کچھ کرتے ہیں, یہ ان کا تو لائن کلیئر نہیں تھی. اب لائن کلیئر ہو گئی ہے. اس کو میسج دیا گیا کہ راستہ خراب تھا ان کا. صحیح. ہاں, اب شہباز شریف کو میسج دیا, شہباز شریف آ رہا ہے اسلام آباد. یہ بڑی خبریں ہیں آج آ رہا ہے اسلام آباد. وہ سفیروں سے ملے گا, وہ پارٹی رہنماؤں سے ملے گا, وہ بڑی اہم شخصیات سے ملے گا, اور اسی اپنے نظریے پہ بات کرے گا. آپ بھی کوشش کریں, دونوں ہم مل کر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. چلیں, بہت شکریہ صدیق صاحب. ویورز, صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.